Hedda Gabler by Henrik Ibsen. پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com Parts 1. انگلینڈ میں سب سے زیادہ ڈرامے شیکسپیئر کے پسند کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جارج برنارڈ شاء کے. مگر تیسرے نمبر پر کس کا نام آتا ہے؟ یہ نام ہے ہینرک ابسن کا. ستمبر 1889 میں 62 سالہ ناروے کے ڈرامہ نگار نارویجین پلے رائٹ ہینرک ابسن کی زندگی میں اس وقت خوشگوار لمحات آئے جب ایک 18 سالہ لڑکی سے اس کی مختصر دوستی ہوئی. ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ تو کچھ عرصے بعد رک گیا، مگر دسمبر 1890 میں ہیڈا گابلر نامی ٹریجڈی کی اشاعت ہوئی. A wonderful work of art, a powerful, brilliant and enthralling piece of drama, the coldest, most impersonal of Ibsen's plays. Henrik Ibsen, 1828–1906 کی عظیم تحریروں نے نہ صرف اس کے دور کو متاثر کیا بلکہ 20ویں اور 21ویں صدی کے عظیم ڈراموں کے لیے راہ بھی ہموار کی. اس نے سماجی اور نفسیاتی مسائل کو حقیقت پسندی سے پیش کیا، اسی لیے اسے فادر آف ماڈرن ڈراما کہا گیا. ابسن کے ڈراموں کے ساتھ ہی 19ویں صدی کے رومانٹک اور آرٹیفیشل میلو ڈراما کا دور اختتام کو پہنچا. اگرچہ ابسن کے دور میں اس کے دوست بھی ہیڈا گابلر جیسے کرداروں کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اس متنازعہ کردار کو کس رخ سے دیکھیں کہ ابسن کا ساتھ دیا جا سکے. ہیڈا گابلر ایک عظیم اور پیچیدہ کردار ہے. امیر طبقے سے تعلق رکھنے والی، خود مختار، مضبوط اور من مانی کرنے والی عورت، لوگوں پر دھونس دھاندلی سے اور پستول دکھا کر حکمرانی کی خواہش مند. اس کی کہانی کو ٹپیکل ٹریجڈی آف ماڈرن لائف کہا جا سکتا ہے. کچھ نے اسے فیمیل ہیملٹ قرار دیا اور کچھ حیران بلکہ خوفزدہ تھے کہ کیا حقیقی زندگی میں ایسی عورت ممکن ہے. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ a monster created by the author in the form of a woman who has no counterpart in the real world. ہیڈا گابلر بیٹی ہے جنرل گابلر کی. اس کا باپ جنرل اور بہت سی خوبیوں کا مالک تھا، لہذا اس کی بیٹی ہیڈا کو بھی لوگوں کی طرف سے بہت محبت اور تعظیم ملی، جس کی وجہ سے اس کی پختہ عادت ہو گئی کہ اس کی ہر بات سنی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کا ہر حکم مانا جائے. دوسروں پر حکم چلانا اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا. کیا ہیڈا کامیاب ہوئی؟ نہیں، اور یہی اس کی خودکشی کی وجہ تھی. جج بریک پر وہ کنٹرول حاصل نہ کر سکی بلکہ وہ اس پر سبقت لے گیا. اس کا شوہر اس سے زیادہ مسز ایلسٹڈ کے ساتھ خوش ہے. لو باگ مر تو کیا، مگر اس طرح نہیں جس طرح ہیڈا کی خواہش تھی. ابسن نے بہت خوبی سے یہ بات دکھائی ہے کہ معاشرہ اور اس کے ارد گرد کے افراد، سوشل سیلف، ہیڈا سے کیا توقعات رکھتے تھے اور اس کی اپنی خواہشات، اسینشل سیلف، کیا تھیں اور ان میں اختلاف کی وجہ کیا ہے. معاشرے کے رسوم و رواج میں گھری ہوئی ایک عورت کا رویہ اور کردار اسی معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ایک طرف تو وہ ایک جنرل کی بیٹی ہے اور دوسری طرف جارج ٹیسمین کی بیوی. ان دونوں میں سے اس کی اصل شخصیت کون سی ہے؟ کیا ہمیں اس کی بہادری اور پختگی کو سراہنا چاہیے یا اس کی منفی سوچ اور خود غرضی کی وجہ سے اسے برا کردار تصور کرنا چاہیے؟ کہیں ابسن ہیڈا کے روپ میں اپنے آپ کو پیش تو نہیں کر رہا کہ مرد ہو یا عورت، ہر کوئی کہیں نہ کہیں معاشرتی بندشوں کی وجہ سے گھٹن محسوس کر رہا ہے اور جسمانی اور روحانی اذیت میں مبتلا ہے. آئیے ڈرامے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک کشادہ ڈرائنگ روم، خوبصورت ساز و سامان اور گہرے رنگ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. اس کی پچھلی جانب وسیع راستہ ایک چھوٹے کمرے میں جا رہا ہے جو ڈرائنگ روم کی طرح ہی مزین یعنی سجا ہوا ہے. ڈرائنگ روم میں سیدھے ہاتھ کی دیوار پر فولڈنگ ڈور ہال کی جانب کھل رہا ہے، جبکہ الٹے ہاتھ کی دیوار پر گلاس ڈور موجود ہے. شیشے سے باہر کا برآمدہ اور درخت دیکھے جا سکتے ہیں جن کے پتے موسم خزاں کا منظر پیش کر رہے ہیں. بیضوی میز کے ارد گرد
کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں صوفہ، پیانو، خوبصورت انگیٹھی بھی موجود ہیں۔ اندر کے کمرے میں صوفہ، میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ صوفے کے اوپر بڑی عمر کے خوبصورت انسان کی تصویر ہے جس نے جنرل کا لباس پہنا ہوا ہے۔ گلدانوں اور منقش مرتبانوں میں پھول سجے ہوئے ہیں اور پھولوں کے گلدستے میزوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں کمروں کے فرش پر بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں۔ صبح کا وقت ہے اور شیشے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے۔ مس جولیانا ٹیسمین، جو کہ 65 سال کی دلکش خاتون ہے اور سادہ مگر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہے، ہال کے راستے سے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے معمولی کپڑوں میں ملبوس ادھیڑ عمر کی برٹا ہے جس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا جارج ٹیسمین اور اس کی بیوی ہیڈا جاگ چکے ہیں یا نہیں۔ www.server555.com برٹا کہتی ہے کہ بہت رات کو ان کی واپسی ہوئی اور وہ بہت دیر سے سوئے۔ برٹا گلدستہ پیانو پر رکھتی ہے۔ وہ اگرچہ ملازم ہے مگر مس ٹیسمین اس سے نہایت شفقت اور دوستانہ ماحول میں باتیں کر رہی ہے۔ اسے افسوس ہے کہ اب وہ ان لوگوں سے علیحدہ رہے گی اور برٹا اپنی نئی مسٹرس کے ساتھ۔ برٹا رونے والی آواز میں کہتی ہے کہ اس نے ان کے ساتھ بہت اچھے دن گزارے اور اس کے لیے یہ مشکل وقت ہے۔ مس رینا کی حالت سخت خراب ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ دوسرے یہ بھی تو علم نہیں کہ نئی بیگم صاحبہ مجھے پسند کریں یا نہیں۔ وہ تو بہت شان و شوکت والی ہیں۔ مس ٹیسمین جواب دیتی ہے کہ جارج کو تم نے بچپن سے پالا ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیمار رینا کی دیکھ بھال میں خود کروں گی۔ جارج کی بیوی جنرل گابلر کی بیٹی ہے۔ کیا تم نے دیکھا تھا جب وہ اپنے جنرل باپ کے ساتھ شاندار طریقے سے سڑک سے گزرتی تھی؟ برٹا جواب دیتی ہے ہاں، مگر میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی اور ماسٹر جارج کی شادی ہو جائے گی۔ مس ٹیسمین اسے سمجھاتی ہے کہ اب وہ ماسٹر جارج کے بجائے ڈاکٹر جارج کے نام سے اسے بلائے۔ 23 سالہ جارج ٹیسمین آنٹی جولیا مس ٹیسمین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ آنٹی جولیا نے ہی جارج ٹیسمین یعنی اپنے یتیم بھتیجے کو پال پوس کر بڑا کیا اور اب بھی اس کی مالی امداد کرتی ہے۔ جارج 6 ماہ کے ہنی مون کے بعد گھر لوٹا ہے۔ آنٹی جولیا امید کر رہی تھی کہ وہ ہنی مون سے متعلق باتیں بتائے گا، مگر جارج نے بتایا کہ اس عرصے کے دوران اس نے تاریخی دستاویزات کے بارے میں بہت تحقیق کی اور ایسی معلومات میرے ہاتھ لگیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مس ٹیسمین ایک طرف تو اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو دیکھ کر خوش تھیں اور دوسری طرف پریشان کہ وہ ہنی مون کے دوران کام کرتا رہا۔ جارج بھی آنٹی جولیا سے مل کر بہت خوش تھا کیونکہ وہی اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ پھر اس نے آنٹ رینا کے بارے میں پوچھا کیا ان کی صحت بہتر ہوئی؟ نہیں، آنٹی جولیا نے جواب دیا۔ جارج کوئی خوشخبری؟ یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ اشارہ نئے بچے کی پیدائش کی طرف ہے، جارج جواب دیتا ہے کہ اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی ہے۔ آنٹی پھر سوال کرتی ہے کوئی ایکسپیکٹیشن؟ مطلب نہ سمجھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسے پروفیسر بننے کی امید ہے۔ وہ ہنی مون کے خراجات اور فاکس ولا جارج کے نئے گھر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیڈا جیسی امیر عورت کے لیے لازمی تھے۔ گفتگو کے دوران جارج کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار پھر آنٹی جولیا نے اخراجات کے سلسلے میں اس کی مدد کی ہے۔ وہ آنٹی جولیا کا احسان مند ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آنٹی جولیا کہتی ہے کہ میرے پیارے بچے، میری اس دنیا میں اس کے علاوہ کیا خوشی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور کامیابیاں حاصل ہوں جو کہ اب تمہیں مل رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم مایوس ہو رہے تھے، مگر خدا کا شکر ہے اب ایسے حالات نہیں، اور تمہیں کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔
وہ بات کو آگے بڑھاتی ہے کہ جن لوگوں نے تمہاری مخالفت کی تم نے انہیں شکست دے دی، اشارہ آئلٹ لوباگ کی طرف ہے۔ Your most dangerous rival, his fall was the worst, poor misguided creature۔ یہ بات سن کر جارج آئلٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا آنٹی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ صرف اس قدر کہ اس نے اپنی کتاب شائع کی ہے۔ جارج کے لیے یہ خبر حیران کرنے والی ہے کہ آئلٹ لوباگ نے کتاب شائع کر دی ہے۔ آنٹی کہتی ہے کہ معلوم نہیں اس کی کتاب کیسی ہوگی، مگر تمہاری کتاب کی تو بات ہی اور ہوگی، وہ تو شاندار ہوگی۔ تمہاری کتاب کس چیز کے متعلق ہے؟ وہ جواب دیتا ہے It will deal with the domestic industries of Brabant during the Middle Ages۔ مگر میں نے کتاب کے متعلق جو مواد جمع کیا ہے اس کو ترتیب دینے میں کچھ وقت اور لگ جائے گا، میں اس پر کام کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ آنٹی جولیا جارج کے کام کی تعریف کرتی ہے۔ وہ ہیڈا کے قدموں کی آواز سنتے ہیں اور 28 سالہ ہیڈا اندر کے کمرے سے وہاں آتی ہے۔ اس کے خد و خال سے امیرانہ پن، نفاست، برتری اور کپڑوں سے اچھے ذوق کا اندازہ ہو رہا ہے۔ سلام دعا کے بعد جب آنٹی جولیا نے پوچھا کیا نئے گھر میں اچھی نیند آئی؟ کسی قدر، ہیڈا کا جواب تھا۔ انسان کو اپنے ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں کچھ وقت تو درکار ہوتا ہی ہے۔ یہ کیا اتنی تیز روشنی؟ آنٹی جولیا نے کہا میں دروازہ بند کر دیتی ہوں تاکہ روشنی نہ آئے۔ نہیں نہیں، ٹیسمین صرف پردے پھیلا دو تاکہ ہلکی روشنی اندر آتی رہے۔ پردے پھیلا دیے جاتے ہیں تاکہ ہلکی روشنی اور تازہ ہوا اندر آ سکے۔ www.server555.com۔ آپ سن رہے ہیں ہینرک ابسن کا شاہکار ڈرامہ ہیڈا گابلر، پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com پارٹ 2۔ ہیڈا گابلر مس ٹیسمین یعنی آنٹی جولیا کو بیٹھنے کے لیے کہتی ہے، مگر وہ جواب دیتی ہے کہ وہ انہیں ملنے ہی آئی تھی۔ گھر میں رینا بہت سخت بیمار ہے اور وہ واپس جائے گی۔ جارج کہتا ہے کہ آنٹی رینا کو میرا پیار دیں اور کہیں میں شام کو ان سے ملنے آؤں گا۔ ہیڈا کا رویہ آنٹی جولیا کے ساتھ بہت روکھا تھا۔ جب آنٹی جولیا نے وہ سلیپرز جارج کو دیے جن پر آنٹی رینا نے اپنے ہاتھ سے کشیدہ کاری کی تھی اور جس کے ساتھ جارج کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، تو وہ بہت خوش ہوا۔ مگر ہیڈا نے کہا کہ اس چیز کا تذکرہ وہ ہنی مون کے دوران بھی کیا کرتا تھا، مگر اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خواتین کی خوبصورت ٹوپی بونٹ جو آنٹی جولیا نے اس لیے خریدی تھی کہ ہیڈا کو اچھی لگے اور اگر شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ جانا پڑے تو اسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ یہ ہیڈا کے شایان شان تھی۔ اس ٹوپی کے متعلق ہیڈا کہتی ہے کہ نوکر اپنی ٹوپی کمرے میں بھول گیا ہے اور ٹوپی کی برائی کی۔ جارج اسے بتاتا ہے کہ یہ آنٹی جولیا کی ہے۔ آنٹی جولیا کہتی ہے کہ یہ بالکل نئی ہے، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ ہی پہنی ہے۔ جارج بات کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ ہیڈا پہلے بھی خوبصورت تھی، مگر اب پہلے سے بھی حسین ہو گئی ہے۔ آنٹی جولیا ہیڈا کو گلے لگا کر پیار کرتی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ آنٹی محبت سے کہتی ہے کہ وہ روزانہ ان لوگوں سے ملنے آئے گی۔ جارج اس کو چھوڑنے دروازے پر جاتا ہے۔ ہیڈا پریشانی کے انداز میں کمرے میں ٹہلتی ہے اور باہر سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھتی ہے۔ جارج کی واپسی کے بعد آنٹی جولیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہیڈا کے کہنے پر اس نے کہا تنخواہ ملنے پر وہ پیانو تبدیل کر لیں گے۔ ہیڈا جواب دیتی ہے اس پیانو کو میں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، میرا مطلب ہے اس کو اندر کے کمرے میں رکھ دیں گے اور ایک نیا بھی لے آئیں گے۔ جارج اس بات پر بھی رضامند ہے۔ ہیڈا شیرف ایلسٹرڈ's وائف کا بھیجا ہوا گلدستہ دیکھتی ہے۔ میں نے اسکول چھوڑنے کے بعد سے اس کو نہیں دیکھا، مگر سنا ہے تمہارے اس کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ جارج جواب دیتا ہے Oh, that didn't last long, and it was before I met you, Hedda. But fancy her being in town. ہیڈا پوچھتی ہے کیا مسز ایلسٹرڈ اسی قصبے میں رہتی ہے جہاں آئلٹ لوباگ رہتا ہے؟ جارج ہاں میں جواب دیتا ہے۔
مسز ایلسٹریڈ آتی ہے، وہ ہیڈا سے چند سال چھوٹی اور خوبصورت عورت ہے۔ ہیڈا اس کا استقبال کرتی ہے اور پھولوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مسز ایلسٹریڈ بتاتی ہے کہ وہ گزشتہ روز ان کے علاقے میں آئی اور فوری طور پر ان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی ہے مگر اپنی پریشانی بتانے سے گریزاں ہے۔ بالآخر اس نے بتا دیا کہ وہ آئلٹ لوبورگ کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ کر اس علاقے میں آئی ہے۔ آئلٹ لوبورگ اس کے شوہر کے بچوں، اس کے ستیلے بچوں کو چند سالوں سے پڑھا رہا تھا، مگر اب ایک بڑی رقم کے ساتھ وہ ان کے شہر میں آ گیا ہے اور وہ خود بھی اس کے پیچھے وہاں آ گئی ہے۔ ہیڈا کہتی ہے کہ تمہارے شوہر کو خود آنا چاہیے تھا۔ جواب آتا ہے کہ اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، دوسرے مجھے کچھ اور کام بھی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ آئلٹ لوبورگ کی نئی کتاب بہت کامیاب رہی اور اسے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ہیڈا گابلر اس وقت حسد چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسز ایلسٹریڈ جارج سے درخواست کرتی ہے کہ آئلٹ لوبورگ سے پرانی دوستی کی وجہ سے وہ اس سے ملنے ضرور آئے گا، کیونکہ ان دونوں کے کام کے موضوع قریب قریب ایک جیسے ہیں، تو جارج اس کا خیال رکھے۔ ٹیسمین اس بات پر تیار ہے مگر ہیڈا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک طویل خط لکھ کر اسے آنے کی دعوت دو۔ ٹیسمین خط لکھنے جاتا ہے تو ہیڈا مسز ایلسٹریڈ سے محبت سے پیش آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ مسز ایلسٹریڈ اس لیے بات کرنے سے گریزاں ہے کیونکہ ہیڈا اسکول کے زمانے میں اس سے بہت برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ ہیڈا نے چالاکی سے بات بنائی کہ وہ سب بچپن کی بچکانہ حرکتیں تھیں۔ ہیڈا کے اعتماد پر لینے اور دوست بنانے پر مسز ایلسٹریڈ بتاتی ہے کہ اس کے اپنے شوہر سے اچھے تعلقات نہیں، وہ بڑی عمر کا ہے، شاید اسے بیوی سے زیادہ نوکرانی کی ضرورت تھی جو کہ سستی پڑتی ہے۔ اب میں کبھی واپس نہ جانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ چکی ہوں۔ جہاں تک دنیا اور لوگوں کا تعلق ہے وہ جو مرضی کہیں، اب وہ صرف وہاں رہے گی جہاں آئلٹ ہوگا۔ آئلٹ سے اس کی بہت گہری دوستی ہے اور وہ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں لکھتا۔ اس کے ہاتھوں کو پیار کرتے ہوئے ہیڈا نے پوچھا، تمہارے اس سے تعلقات کس طرح بنے؟ مسز ایلسٹریڈ نے کہا، میں نے آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہونا شروع کیا۔ میں اسے برائیوں کو چھوڑ دینے کا کہنے کی ہمت تو نہ کر سکتی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ مجھے کس قدر بری لگتی ہیں تو اس نے بری عادات چھوڑ دیں۔ اس نے مجھے سوچنا سکھایا۔ اس کی گفتگو سے میرے اندر ان صلاحیتوں نے جنم لیا جن سے ایک دن وہ خوشی کے لمحات آ گئے جب اس کے کاموں میں نے اس کی مدد کرنا شروع کی، اور اس چیز کی اس نے بھی اجازت دے دی۔ اب وہ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں لکھتا تھا اور ہم دونوں بہت اچھے کامریڈز تھے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ A woman's shadow stands between Ayelet Lovborg and me۔ وہ ایک عورت کی وجہ سے پریشان ہے جس کا آئلٹ نے تذکرہ کیا تھا۔ وہ اس عورت کو کبھی بھی مکمل فراموش نہیں کر سکا۔ ہیڈا اس سے پوچھتی ہے کہ آئلٹ نے اس عورت کے متعلق مزید کیا بتایا۔ آئلٹ نے اس کے متعلق زیادہ نہیں بتایا مگر اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ He said that when they parted, she threatened to shoot him with a pistol۔ مسز ایلسٹریڈ ایک دوسری ریڈ ہیئرڈ سنگنگ وومن پر شک کر رہی ہے، کیونکہ آئلٹ نے بتایا تھا کہ وہ عورت ہمیشہ گولیوں سے بھری ہوئی پستول اپنے پاس رکھتی ہے، اور وہ سنگنگ وومن بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ہیڈا اس کی تائید کرتی ہے کہ ہاں وہ وہی عورت ہو سکتی ہے۔ ہیڈا مسز ایلسٹریڈ کو کہتی ہے کہ یہ راز صرف ان دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے اور اسے خاموش کراتی ہے کہ جارج وہاں آ رہا ہے۔ جارج خط لکھ چکا ہے اور مسز ایلسٹریڈ جانے کے لیے تیار ہے۔ برٹا جج بریک کے آنے کی اطلاع دیتی ہے، اسے اندر لے آؤ اور اس خط کو پوسٹ کر دینا۔ 45 سالہ جج بریک اندر آتا ہے۔ ہیڈا اور ٹیسمن اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کا تعارف مسز ایلسٹریڈ سے کراتے ہیں۔ جج بریک نے ہنی مون کے اخراجات اور ہیڈا کے پسندیدہ گھر کو حاصل کرنے کا انتظام اور ادھار لینے میں مدد کی تھی، چنانچہ ہیڈا نے کہا کہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہیڈا مسز ایلسٹریڈ کو چھوڑنے باہر جاتی ہے۔ جج بریک ٹیسمن کو کہتا ہے کہ وہ چند بہت اہم باتیں کرنا چاہتا ہے جو روپوں سے متعلق نہیں۔ روپے بڑا مسئلہ نہیں اگر ہم اخراجات پر قابو پائیں تو۔
تمہیں تو معلوم ہے ہیڈا کس طرح اخراجات کم کر سکتی ہے، ٹیسمن جواب دیتا ہے۔ جج بریک اصل موضوع کی طرف آتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک اہم خبر لایا ہے، وہ یہ ہے کہ آئلٹ لو باگ دوبارہ اس کے شہر میں آ گیا ہے۔ ٹیسمن نے کہا، مجھے اس چیز کی اطلاع اس عورت سے مل چکی ہے جس سے تم نے ابھی بھی ملاقات کی ہے۔ جج بریک پوچھتا ہے، یہ عورت کون تھی؟ جب اسے عورت کا نام پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے، آہا، تو یہ شیرف ایلسٹرز وائف ہے۔ ہاں، وہ اسی جگہ رہتا ہے جہاں آئلٹ گیا ہوا تھا۔ ٹیسمن کہتا ہے، ہاں، اب وہ ایک مختلف آدمی ہے جو ایک کتاب شائع کر چکا ہے جس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایسا قابل آدمی تباہی سے بچ گیا، مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اس کا گزارا کس طرح ہوگا۔ www.server555.com ہیڈا اندر داخل ہوتے ہوئے ٹیسمن کے آخری الفاظ سن لیتی ہے اور جج بریک سے ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ ٹیسمن کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ لوگ اپنی گزر بسر کس طرح کریں گے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آئلٹ کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی۔ ٹیسمن کہتا ہے کہ آئلٹ اپنی جائیداد ختم کر چکا ہے اور سال میں ایک کتاب بمشکل لکھ سکتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ان حالات میں اس کا کیا بنے گا۔ جج بریک کہتا ہے کہ میں اسی موضوع پر تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بہت اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ٹیسمن جواب دیتا ہے کہ وہ تو ماضی کی بات تھی، مگر اب اگر وہ لوگ اس کے لیے کچھ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میں نے اسے ایک خط لکھ کر آج شام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ فینسی ٹیسمن، دیر ول بی اے سارٹ آف سپورٹنگ انٹرسٹ ان دیٹ۔ بریک کے جانے کے بعد وہ ہیڈا سے کہتا ہے کہ صرف مستقبل کی کامیابی کی امیدوں پر شادی جیسے ایڈونچر نہیں کرنے چاہیے۔ خیر، اب ہمارا اپنا مکان ہے اور ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر اب پیسوں کی بچت اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اب ہیڈا کی کچھ خواہشات شاید پوری نہ ہو سکیں۔ ہیڈا کمرے میں جاتے ہوئے کہتی ہے کہ وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس ایک چیز ہے، پستول، جنرل گابلر کا پستول۔ جارج اس کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، خدا کے لیے ہیڈا، اتنی خطرناک چیزوں کو اپنے پاس مت رکھو۔ دوسرے ایکٹ میں وہی ڈرائنگ روم ہے، مگر پیانو کی جگہ رائٹنگ ٹیبل اور کتابوں کی الماری رکھ دی گئی ہے۔ شام کا وقت ہے۔ مسز ایلسٹرڈ کا گلدستہ بڑی میز پر رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسرے گلدستے ہٹا دیے گئے ہیں۔ کھلے ہوئے گلاس ڈور میں ہیڈا کھڑی ہوئی ہے اور اپنے پستول میں گولیاں بھر رہی ہے۔ وہ مہمانوں کے انتظار میں اچھے کپڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں اکیلی ہے۔ وہ باغ کی طرف سے آتے ہوئے جج بریک کو دیکھ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں گولی ماروں گی، کیونکہ خاموشی سے پچھلے راستے سے آنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ ہوا میں گولی چلاتی ہے۔ جج بریک خوفزدہ ہے اور گولی چلانے سے منع کر رہا ہے۔ ہیڈا کہتی ہے کہ میرا تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف ہوا میں گولی چلا رہی تھی۔ وہ ہیڈا سے کہتا ہے، کیا تمہارے پاس کھیلنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں؟ خدا کے لیے ایسے خطرناک کھیل مت کھیلو، اور پستول ہیڈا سے لے کر کور میں رکھ دیتا ہے۔ جارج آنٹی جولیا سے ملنے گیا ہوا ہے۔ جج بریک کہتا ہے کہ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ پہلے آ جاتا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ ہیڈا کے نزدیک ہنی مون کے دوران ٹیسمن کے ساتھ گزارا ہوا وقت نہایت فضول اور بور تھا۔ جج بریک نے کہا کہ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہیڈا جلد از جلد واپس آ جائے، اور اسے بہت یاد کیا، مگر ٹیسمن کے خطوط سے تو معلوم ہوتا تھا کہ تم دونوں بہت خوش ہو۔ او ٹیسمن، کیا تم یقین کر سکتے ہو اس کے نزدیک دنیا کا سب سے دلچسپ کام لائبریریوں سے پرانے کاغذات کو کھنگالنا ہے؟ یقین کرو کہ ان تمام دنوں میں اپنے سرکل کے لوگوں سے دور رہی اور اپنے پسندیدہ موضوعات پر بات کرنے والا بھی کوئی نہ ملا۔ ٹیسمن تو اسپیشلسٹ ہے، اینڈ اسپیشلسٹ آر ناٹ ایٹ آل امیوزنگ ٹو ٹریول ود، ناٹ ان دا لانگ رن ایٹ اینی ریٹ۔ جج بریک کہتا ہے، ناٹ ایون دا اسپیشلسٹ ون ہیپنس ٹو لو۔ ہیڈا کا جواب ہے، ڈونٹ یوز دیٹ سکننگ ورڈ۔ وہ مزید کہتی ہے کہ اس نے ہسٹری آف سویلائزیشن اور ڈومیسٹک انڈسٹری آف دا مڈل ایجز جیسے موضوعات پر صبح، دوپہر، شام ہر وقت تقریریں کر کر کے میرا سر کھایا۔ ہیڈا نے اپنی شادی کی وجہ یہ بیان کی کہ اب شادی کا وقت آ چکا تھا۔ کسی دوسرے نے سنجیدگی سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی نہ کیا۔ معلوم نہیں کہ جارج سے شادی کا اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ ٹیسمن نے اسے اچھے مستقبل کا یقین دلایا اور شادی کی خواہش ظاہر کی، اور اسے شادی سے انکار کی کوئی وجہ بھی نظر نہ آتی تھی۔
وہ مزید کہتی ہے It was more than my other adorers were prepared to do for me, my dear judge. جج بریک کہتا ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے یہ بات بالکل درست ہے. اس کی خواہش صرف خلوص کی دوستی کی ہوتی ہے جسے وہ A Triangular Friendship کا نام دیتا ہے. پہلے نمبر پر گھر کی مسٹریس سے دوستی اور دوسرے نمبر پر گھر کے ماسٹر سے دوستی، اور یہ تینوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. ہیڈا کہتی ہے ہاں، سفر کے دوران مجھے بھی تیسرے دوست کی کمی شدت سے محسوس ہوئی. جج بریک کہتا ہے شکر ہے یہ سفر اب ختم ہوا. ہیڈا جواب دیتی ہے I have only arrived at a station on the line. جج بریک اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ شادی کے علاوہ بھی مختصر مدت کے لیے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں Well, then the passengers jump out and move about a little, Mrs. Hedda. مگر ہیڈا اسی طرح کے ڈھکے چھپے الفاظ میں کسی بھی قسم کی سیکسول ریلیشن شپ سے انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے I never jump out. پھر جج بریک کم تعلقات فلرٹیشن کی دعوت دیتا ہے. But suppose a third person were to jump in and join the couple. ہیڈا کہتی ہے ہاں یہ ممکن ہے. With a fund of conversation of all sorts of lively topics. Yes, that would be a relief indeed. بریک اس بات پر رضامند ہے. وہ کہتا ہے Triangle is completed. جارج ٹیسمین بہت سی کتابوں کے ساتھ آتا ہے. ہیڈا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں. وہ جواب دیتا ہے یہ میرے اسپیشل سبجیکٹ کی ہیں. اسپیشل سبجیکٹ پر ہیڈا اور جج بریک میں خفیہ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں اب بھی اسپیشل سبجیکٹ پر کتابوں کی ضرورت ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں، نئی چیزوں اور کتابوں سے آگاہی لازمی ہے. وہ آئلٹ کی نئی کتاب بھی لایا ہے جس کا مطالعہ اس نے راستے میں بھی کیا ہے. وہ کتاب کی بہت تعریف کرتا ہے اور ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے پڑھنا پسند کرے گی. نہیں، تم ہی اسے پڑھو، میں نے پڑھنا ہوگا تو بعد میں پڑھ لوں گی. وہ جج بریک سے کہتا ہے کہ ابھی پارٹی میں کچھ وقت ہے، وہ کپڑے تبدیل کرے گا، اور ہیڈا سے کہتا ہے کہ آنٹی جولیا آج شام گھر نہیں آئیں گی. وہ پوچھتی ہے کیا ٹوپی کے معاملے میں انہوں نے برا منایا؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایسا مت سوچو، بلکہ آنٹی رینا کی صحت بہت خراب ہے. وہ جواب دیتی ہے ہاں، وہ تو پہلے سے ہی بہت بیمار ہیں. میں آنٹی کے نہ آنے کو برداشت کر لوں گی، انہیں اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. ٹیسمین کے جانے کے بعد وہ جج بریک کو ٹوپی کا قصہ سناتی ہے. وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو. مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو جو ثابت کرے کہ مجھے اپنی زندگی سے مطمئن ہونا چاہیے، ہیڈا کہتی ہے. جج بریک جواب دیتا ہے بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر تم نے جس گھر کی خواہش کی وہ تمہیں مل گیا ہے. ہیڈا جواب دیتی ہے کیا تم اس گھر والی کہانی پر یقین کر گئے؟ Do you too believe in that legend? پچھلی گرمیوں میں شام کی دعوتوں کے بعد ٹیسمین مجھے گھر چھوڑتا تھا. جج بریک کہتا ہے I unfortunately had to go quite a different way. ہیڈا فوری طور پر طنز کرتی ہے That's true, I know you were going a different way last summer. تو بیچارے ٹیسمین کو گفتگو کا کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا. اس غریب پر میں نے رحم کھایا اور کہہ دیا کہ میں ولا میں رہنے کی خواہش مند ہوں. And so, to help him out of his torment, I happened to say, in pure thoughtlessness, that I should like to live in this villa. یہیں سے ہماری دوستی مضبوط ہونی شروع ہوئی اور آخر میں شادی ہو گئی، اگرچہ میرا فاکس ولا کے متعلق شوق بالکل جھوٹا تھا. ڈرائیڈ روز لیف کی مہک سے بھری ہوئی اس جگہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. بریک مشورہ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اسے کوئی کام ووکیشن شروع کرنا چاہیے، کوئی مشغلہ اپنانا چاہیے. وہ کہتی ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے، وہ چاہتی ہے کہ ٹیسمین سیاست میں قدم رکھ دے، اس طرح مجھے بوریت سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی. مگر دونوں متفق ہیں کہ ایک تو اس کی طبیعت بالکل سیاست کے لیے موزوں نہیں ہے، دوسرے اس کام میں صرف امیر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. جج بریک کہتا ہے جلدی ہیڈا کے بچے ہو جائیں گے اور ان میں مصروف ہو جائے گی. وہ کہتی ہے اس موضوع پر بات نہ کرو، کوئی بھی ایسی چیز جو میری آزادی میں حائل ہو میں اپنے پر مسلط نہ ہونے دوں گی. وہ مزید کہتی ہے I tell you, I often think there is only one thing in the world I have any turn for. وہ کیا؟ جج بریک پوچھتا ہے. Boring myself to death. Now you know it. www.server555.com. آپ سن رہے ہیں ہینرک ابسن کا شاہکار ڈرامہ ہیڈا گابلر، پیشکش سید خان علی.
www.server555.com پارٹ 3 پارٹی میں جانے کے لیے جارج کپڑے تبدیل کر کے آ چکا تھا۔ اس نے ہیڈا سے پوچھا، کیا آئلٹ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور آئے گا۔ ہیڈا کہتی ہے کہ اگر آئلٹ پارٹی میں شامل نہ ہونا چاہے گا تو اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے۔ ٹیسمن کے مطابق چونکہ آنٹی جولیا نہیں آ رہی ہیں اس لیے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آئلٹ آتا ہے۔ وہ ٹیسمن کی ہی عمر کا ہے مگر کمزور اور بیمار دکھائی دے رہا ہے۔ خوبصورت نئے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں دستانے اور سر پر ٹوپی، مگر کچھ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ٹیسمن نے گرمجوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا، آخر ہماری ملاقات ہو ہی گئی۔ آئلٹ نے خط لکھ کر دعوت دینے کا شکریہ ادا کیا۔ ہیڈا نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور جج بریک سے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی کتاب کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ آئلٹ نے کہا کہ وہ اتنی خاص کتاب نہیں ہے مگر مشہور ضرور ہوئی، کیونکہ جو لوگوں کی خواہش تھی وہ چاہتے تھے وہ میں نے لکھ دیا، مگر میرے خیالات کی حقیقی ترجمانی میری نئی آنے والی کتاب کرے گی۔ وہ نئی آنے والی کتاب کا مسودہ اپنی جیب سے نکال کر ٹیسمن کو دکھاتا ہے کہ یہ وہ اصل کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہوگی، جس میں میری اصل سوچ نظر آئے گی۔ یہ مستقبل کی نشاندہی کرے گی۔ اس کتاب کے 2 حصے ہوں گے، اول سویلائزنگ فورسز آف دا فیوچر اور دوسرا فورکاسٹنگ دا پروبیبل لائن آف ڈیولپمنٹ۔ وہ ٹیسمن سے کہتا ہے کہ میں یہ کتاب اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو اس کے کچھ اقتباسات سناؤں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ آج تو دعوت ہے اور اسے بھی دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ شرکت کرنے سے معذرت کرتا ہے۔ جج بریک کہتا ہے کہ میں نے جس دعوت بیچلرز پارٹی کا اہتمام کیا ہے اس میں بہت تھوڑے اور خاص لوگ شامل ہوں گے، تو آپ بھی ضرور شامل ہوں۔ اس کے دوبارہ انکار پر ہیڈا کہتی ہے، اگر آئلٹ پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ میرے ساتھ رات کا کھانا ضرور کھائے گا۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے، مسز ٹیسمن آپ کے ساتھ؟ وہ جواب دیتی ہے، ہاں، اور مسز ایلسٹرڈ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی جو کہ یہاں آنے والی ہیں۔ آئلٹ نے کہا، اگر وہ آ رہی ہیں تو پھر میں ضرور رکوں گا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ وہ صرف مورل وکٹری کی پرواہ اور خواہش کرتا ہے اور وہ کسی عہدے کے لیے ٹیسمن سے مقابلہ نہیں کرے گا، وہ عہدہ آپ ہی لیں گے۔ ٹیسمن یہ سن کر بہت خوش ہے۔ ہیڈا کہتی ہے، اتنے حیران پریشان، لگتا ہے کہ یہ خبر تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ ہیڈا سب کو شراب کی پیشکش کرتی ہے۔ آئلٹ انکار کر دیتا ہے۔ ٹیسمن اور جج بریک دوسرے کمرے میں جا کر شراب پیتے ہیں، جبکہ ہیڈا اور آئلٹ اکیلے میں اپنی گزشتہ یادوں اور ماضی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹیسمن کے وہاں آنے پر ہیڈا گفتگو کا موضوع پہاڑیوں کی ان تصاویر کی طرف موڑ دیتی ہے جن کو ٹیسمن نے ہنی مون کے دوران جمع کیا تھا۔ آئلٹ محسوس کر چکا ہے کہ ہیڈا اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ ہیڈا اس سے کہتی ہے کہ آئلٹ، میرے تمہارے ساتھ جو قریبی تعلقات تھے اگرچہ ان کا کسی دوسرے کو علم نہ تھا مگر میرے لیے وہ بہت اہمیت کے حامل تھے۔ مگر جب یہ تعلقات سنجیدہ ہونے لگے تو ہیڈا نے ان تعلقات کو ختم کیا اور آئلٹ کو پستول سے گولی مارنے کی دھمکی دی۔ یہی وہ موقع تھا جب آئلٹ نے مسز ایلسٹرڈ سے ملاقات کی اور اب تک مسز ایلسٹرڈ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہیڈا ہی وہ عورت ہے جس سے آئلٹ کے ماضی میں تعلقات تھے۔ مسز ایلسٹرڈ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ ہیڈا اسے اپنے ساتھ اس طرح بٹھاتی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے۔ آئلٹ مسز ایلسٹرڈ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی اس نے سیدھا راستہ اختیار کیے رکھا۔ جب ہیڈا نے تذکرہ کیا کہ کس طرح جج بریک نے آئلٹ کے شراب نہ پینے کی بات کا لطف اٹھایا تو آئلٹ نے جواب دیا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا محسوس کرتا ہے۔ مسز ایلسٹرڈ نے بھی اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ ہیڈا نے کہا کہ آج صبح مسز ایلسٹرڈ جس طرح پریشان تھی اسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئلٹ حیران ہوا کہ وہ کس بات پر پریشان تھی اور اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسز ایلسٹرڈ خیال کر رہی ہے کہ شہر آ کر وہ دوبارہ شراب نوشی شروع کر دے گا۔ اس نے غصے کا اظہار شراب کے گلاس پی کر کیا اور کہا کہ کیا مسز ایلسٹرڈ اور اس کے شوہر نے منصوبہ بندی کی ہے کہ شہر میں اس کی نگرانی کریں گے۔ مسز ایلسٹرڈ سخت پریشان ہے۔ آئلٹ پارٹی میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ کتاب کے مسودے کو جیب میں رکھتا ہے اور ٹیسمن سے کہتا ہے کہ پرنٹر کو بھیجنے سے پہلے وہ کتاب کی چند چیزوں کے بارے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔
تینوں آدمی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، البتہ آئلٹ نے واپسی پر مسز ایلسٹرڈ کو اس کے گھر پہنچانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 10 بجے تک وہ واپس آ کر مسز ایلسٹرڈ کو اس کے گھر پہنچا دے گا۔ مسز ایلسٹرڈ پریشان ہے اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ آئلٹ کی طرف سے پریشان ہے، دوسری طرف ہیڈا سے خوف زدہ، مگر ہیڈا نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، چائے پیو اور آئلٹ کا انتظار کرو، وہ جلد واپس آ جائے گا۔ ٹیسمین کا کمرہ، پردے پھیلے ہوئے ہیں، اندھیرے میں لیمپ کی ہلکی روشنی ہے۔ مسز ایلسٹرڈ شال اوڑھے آرم چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہیڈا صوفے پر چادر اوڑھے سو رہی ہے۔ مسز ایلسٹرڈ چونک کر اٹھتی ہے کہ شاید وہ لوگ آ گئے ہیں، مگر نہیں آئے۔ برٹا اندر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیسمین کے لیے خط ہے۔ وہ کہتی ہے صبح ہو چکی ہے، کیا وہ لیمپ بجھا دے؟ اس کے جانے کی آواز سن کر ہیڈا جاگ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ٹیسمین رات کو کب واپس آیا؟ مسز ایلسٹرڈ جواب دیتی ہے کہ کوئی بھی ابھی واپس نہیں آیا۔ ہیڈا ہنستی ہے، اس کا خیال ہے کہ رات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیسمین نے خیال کیا ہوگا کہ ہماری نیند خراب نہ ہو، اور وہ اپنی آنٹی کے گھر چلا گیا ہوگا جہاں اسے اپنا پرانا کمرہ تیار ملا ہوگا۔ مسز ایلسٹرڈ بتاتی ہے کہ ٹیسمین کے لیے اس کی آنٹی کی طرف سے خط آیا ہے جو میز پر رکھا ہے۔ ہیڈا کہتی ہے کہ ہاں، لکھائی تو آنٹی جولیا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب لوگ رات کو جج بریک کے گھر رہے اور انہیں آئلٹ اپنی کتاب سناتا رہا۔ وہ مسز ایلسٹرڈ کو کمرے میں جا کر سونے کا کہتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ جیسے ہی ٹیسمین واپس آئے گا وہ مسز ایلسٹرڈ کو آئلٹ کے بارے میں بتائے گی۔ مسز ایلسٹرڈ سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ہیڈا سردی محسوس کرتی ہے اور برٹا کو کمرہ گرم کرنے کے لیے کہتی ہے۔ دروازے پر بیل بجتی ہے، ٹیسمین آتا ہے۔ وہ اتنی صبح ہیڈا کو جاگا ہوا دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرتا ہے۔ ہیڈا پارٹی کے بارے میں دریافت کرتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم وہاں جلدی پہنچ گئے تھے اور آئلٹ نے اپنی کتاب کے کچھ حصے مجھے سنائے۔ ہیڈا، تم یقین نہیں کر سکتی وہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، ایسی کتاب تو آج تک نہیں لکھی گئی۔ میں تو کچھ دیر کے لیے خوفزدہ بھی ہو گیا کیونکہ مجھے اس سے حسد ہونے لگا تھا کہ اس نے کتنی اچھی کتاب لکھی ہے۔ ہیڈا کتاب کے تذکرے سے اکتائی ہوئی ہے کیونکہ اس کے لیے کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹیسمین نے مزید بتایا کہ پارٹی میں موج مستیاں ہوئیں، آئلٹ نے خوب شراب پی اور نشے میں گمنام عورت کی شان میں قصیدے پڑھے جو اس کی کتاب کی محرک بنی تھی۔ جب وہ آئلٹ کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو نشے کی حالت میں اس نے اپنی کتاب کا مسودہ گرا دیا جو اب اس کے پاس ہے۔ یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ ہیڈا کے پوچھنے پر اس نے بتایا یہ کسی کو علم نہیں کہ یہ میرے پاس ہے، اور اس کی نشے کی وجہ سے جو حالت تھی اس میں یہ اسے واپس بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کا ارادہ تھا کہ جلد اس کو یہ واپس کر دے گا۔ ہیڈا اس سے کتاب کا مسودہ لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی جلدی یہ واپس نہ کرو، کم سے کم مجھے اس کو پڑھ تو لینے دو۔ ٹیسمین پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہیڈا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ آئلٹ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کتاب کی اکیلی کاپی ہے اور جب اسے یہ علم ہوا ہوگا کہ یہ کتاب گم ہو گئی ہے تو اس کی کتنی خراب حالت ہوئی ہوگی۔ ہیڈا پوچھتی ہے کیا یہ چیز دوبارہ تخلیق نہیں کی جا سکتی؟ ٹیسمین جواب دیتا ہے نہیں، شاید ممکن نہ ہو۔ ہیڈا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے آنٹی جولیا کا خط دیتی ہے۔ ٹیسمین کتاب کو میز پر رکھتا ہے اور خط پڑھتا ہے جس میں لکھا ہے کہ آنٹی رینا مرنے کے قریب ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہیڈا کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہیڈا جواب دیتی ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی اس خبر کے لیے تیار تھے، وہ موت اور بیماری کو نہیں دیکھ سکتی اور ہر قسم کی بدصورتی اگلی نسل سے نفرت کرتی ہے۔ ٹیسمین فوری طور پر آنٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ گھر دیر سے آیا ہے، اسے جلد آنا چاہیے تھا۔ برٹا آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جج بریک آیا ہے اور ملنا چاہتا ہے۔ ٹیسمین کہتا ہے کہ اس وقت میں اس سے نہیں مل سکتا۔ ہیڈا کہتی ہے مگر میں ضرور ملوں گی۔ برٹا اسے بلا لو۔ وہ کتاب کا مسودہ اٹھا لیتی ہے اور جب ٹیسمین مانگتا ہے تو کہتی ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو تمہیں دے دوں گی۔ جج بریک آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ٹیسمین کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، آنٹی رینا کا آخری وقت ہے اور میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ اس کے جانے کے بعد جج بریک سے ہیڈا نے گزشتہ رات کی سرگزشت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد آئلٹ کو آدمیوں سے تعلقات بنانے والی سرخ بالوں والی گلوکارہ
نے محفل شب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ وہاں اس وقت ماحول بدمزہ ہو گیا جب آئلٹ نے الزام لگا دیا کہ اس عورت یا اس کے دوستوں میں سے کسی نے اس کی پاکٹ بک چوری کی ہے۔ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ پولیس کو دخل اندازی کرنا پڑی۔ آئلٹ نے پولیس کے ساتھ بھی سخت مزاحمت کی اور ایک پولیس والے کو مارا، جس کی وجہ سے اسے تھانے لے جایا گیا۔ ہیڈا کے استفسار پر اس نے بتایا کہ اسے ان تمام چیزوں کا پولیس سے علم ہوا۔ ہیڈا نے کہا، "So that is what happened. Then he had no wine leaves in his hair." جج بریک یہ سن کر حیران ہوا، مگر ہیڈا نے موضوع تبدیل کیا کہ وہ آئلٹ میں اتنی دلچسپی اور معلومات کیوں لے رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہیڈا کا دوست ہے اور اس کا فرض ہے کہ انہیں اس بات سے آگاہ کرے کہ اب آئلٹ عدالت میں پیش ہوگا اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ تمہارے گھر میں پناہ حاصل کرے، مگر تفتیش سے بچنے کے لیے ہیڈا اور ٹیسمن کو چاہیے کہ وہ آئلٹ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہیڈا، ٹیسمن اور اس کے درمیان رشتے کی جو تکون ٹرائی اینگل ہے اس میں کوئی اور شامل ہو۔ جج بریک کے جانے کے کچھ دیر بعد آئلٹ وہاں آتا ہے۔ وہ اتنی صبح آنے پر شرمندہ ہے۔ ہیڈا نے اسے کہا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا، جبکہ اسے مسز ایلسٹرڈ کو بھی لے کر جانا تھا۔ آئلٹ نے پوچھا کہ ٹیسمن نے رات کے بارے میں ہیڈا کو کیا بتایا۔ ہیڈا اسے نہیں بتاتی کہ اسے تمام حالات کا علم ہے، بلکہ کہتی ہے کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ رات کو پارٹی میں بہت خوشی منائی گئی۔ مسز ایلسٹرڈ وہاں آتی ہے۔ وہ آئلٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر آئلٹ نے کہا کہ اس نے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور اب ان کی راہیں جدا ہونی چاہیے۔ تمہیں ایسے زندگی گزارنی چاہیے جیسے کبھی مجھ سے ملی ہی نہیں۔ مسز ایلسٹرڈ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں؟ آئلٹ نے جواب دیا، کیونکہ کتاب اب کبھی بھی نہیں چھپ سکے گی۔ میں نے اس کتاب کو کئی ہزار ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا ہے۔ میں نے کتاب اور زندگی سب کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے کل رات کتاب کے ہزاروں ٹکڑے کیے اور دریا کے ٹھنڈے پانی میں بہا دیے۔ وہ پانی میں آہستہ آہستہ ڈوب گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ ڈوب گیا۔ کیا تم نے واقعی کتاب پھاڑ دی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بچہ یعنی کتاب صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی تھا، اس لیے تمہیں اسے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ پریشان حال مسز ایلسٹرڈ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آئلٹ نے ہیڈا کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ کتاب کا مسودہ اس سے گم ہو چکا ہے۔ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں جس کے سہارے زندہ رہا جائے۔ وہ اپنے بچے یعنی کتاب کی حفاظت نہ کر سکا اور اب اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ ہیڈا کہتی ہے، آئلٹ لوبوگ، listen to me, will you not try to do it beautifully؟ وہ جواب دیتا ہے، beautifully, smiling, with wine leaves in my hair, as you used to dream in the old days۔ ہیڈا کا جواب آتا ہے، no, no, I have lost my faith in the wine leaves, but beautifully nevertheless. For once in a way, goodbye, you must go now and do not come here anymore۔ ہیڈا نشانی اور یادگار کے طور پر اسے اپنی پستول دیتی ہے اور کہتی ہے، اسے پہچانتے ہو؟ یہ وہی ہے جسے کئی سال پہلے میں نے تمہیں مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اسی وقت استعمال کر لینا چاہیے تھا۔ ہیڈا کہتی ہے، اسے اب استعمال کرو۔ آئلٹ اپنی بریسٹ پاکٹ میں پستول رکھ لیتا ہے۔ ہیڈا اسے پھر کہتی ہے کہ اینڈ بیوٹیفلی آئلٹ لوبوگ، پرومس می دیٹ۔ ہیڈا اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت کرتی ہے۔ وہ پستول جیب میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ چند لمحے دروازے کی طرف توجہ دینے کے بعد وہ رائٹنگ ٹیبل سے کتاب کا مسودہ نکال کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آرم چیئر پر بیٹھ کر وہ کتاب کے مسودے کو پھاڑ کر آگ میں پھینکتی ہے اور اپنے آپ سے سرگوشی کرتی ہے، یہ میں تمہارے بچے کو جلا رہی ہوں، تھیا، مسز ایلسٹرڈ۔ Now I am burning your child, Thea, burning it۔ کرلی لاکس۔ کتاب کے کچھ اور کاغذ آگ میں پھینک کر وہ کہتی ہے، تمہارے اور آئلٹ کے بچے کو، your child and آئلٹ لوبوگز، میں تمہارے بچے کو جلا رہی ہوں۔ وہ تمام کتاب آگ میں جلا دیتی ہے۔ www.server555.com ہیڈا گابلر بائی ہینرک ابسن۔ پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com
server555.com پارٹ 4۔ آخری ایکٹ میں ٹیسمین کے گھر کے ڈرائنگ روم میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ شام کا وقت ہے، اندر کے کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی ہو رہی ہے۔ اندھیرے میں ہیڈا کالے ماتمی کپڑوں میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اندر کمرے میں جا کر پیانو پر ہاتھ مارتی ہے، جس سے کچھ موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ جاتی ہے۔ برٹا، جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی ہیں، ڈرائنگ روم میں لیمپ رکھ کر جاتی ہے۔ ہیڈا گلاس ڈور سے پردہ ہٹا کر باہر نظر دوڑاتی ہے، جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ماتمی لباس پہنے آنٹی جولیا داخل ہوتی ہے۔ ہیڈا اس کی طرف بڑھتی ہے اور ہمدردی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ مس ٹیسمین بتاتی ہے کہ اس کی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر پہلے ہی ٹیسمین اسے پہنچا چکا ہے۔ آنٹی جولیا کہتی ہے کہ اس وقت رینا کو ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے خیال میں اس وقت جب کہ ہیڈا ماں بننے والی ہے تو اس کے گھر میں نہ تو ماتم ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے غم کی خبر لانی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ رینا آخری وقت میں ٹیسمین کو اپنے قریب دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کی موت بہت سکون سے ہوئی۔ وہ جانے کا کہتی ہے کیونکہ اسے بہت سے ضروری کام کرنے ہیں۔ پریشان حال ٹیسمین وہاں آتا ہے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آنٹی جولیا اسے کہتی ہے کہ غم کے دور میں بھی اسے ایسے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ وہ خود کر رہی ہے، کیونکہ رینا ایک سکون کی جگہ پر گئی ہے۔ ٹیسمین کہتا ہے کہ آنٹی جولیا اب تنہائی محسوس کریں گی۔ وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں، تھوڑے عرصے، پھر وہ رینا کی جگہ کوئی دوسرا غریب اور بیمار انسان ڈھونڈ لے گی جس کی تیمارداری کرے گی۔ ہیڈا حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا واقعی آپ ایسا ہی کریں گی؟ ایسا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گی؟ آنٹی جولیا جواب دیتی ہے کہ بچے، یہ کوئی بوجھ کا کام تو نہیں ہے۔ میں جلد ہی اس بیمار سے دوستی کر لوں گی جس کے ساتھ تمہاری بوڑھی آنٹی مصروف رہے گی۔ وہ کہتی ہے اب میں گھر جاتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ہیڈا پریشان حال ٹیسمین کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آنٹی رینا کے مرنے کا اثر آنٹی جولیا سے زیادہ تم نے لیا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے یہ اثر صرف آنٹی رینا کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس میں آئیلٹ کی پریشانی بھی شامل ہے۔ میں نے اسے تلاش کیا تاکہ اسے بتاؤں کہ میرے پاس اس کی کتاب ہے، مگر مجھے وہ اپنے گھر میں نہ ملا۔ مسز ایلسٹریٹ سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ صبح وہ یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کا مسودہ پھاڑ دیا ہے۔ وہ ہیڈا سے کہتا ہے کہ پریشانی میں وہ پاگلوں کا سا ہو گیا ہوگا، اسی لیے تم نے اسے کتاب کا مسودہ نہیں دیا ہوگا۔ www.server555.com مگر تمہیں کم از کم اسے یہ تو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ ہیڈا نے پوچھا کیا تم نے مسز ایلسٹریٹ کو مسودے کے بارے میں بتا دیا؟ ٹیسمین نے جواب دیا نہیں، مگر مجھے جلدی سے وہ دے دو تاکہ میں اسے جلد از جلد آئیلٹ کو دے دوں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مایوسی کی حالت میں اپنے آپ کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ ہیڈا جواب دیتی ہے اب وہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے اسے جلا دیا ہے، اس کی ایک ایک سطر کو خاکستر کر دیا ہے۔ ٹیسمین سخت خوف کی حالت میں چیختا ہے کیا کہا؟ جلا دیا ہے؟ آئیلٹ کا مسودہ جلا دیا ہے؟ اوف میرے خدا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کر دیا؟ اگر نہیں معلوم تو جج بریک سے پوچھو، وہ بتائے گا یہ کس قدر بری بات ہے۔ ہیڈا کہتی ہے چیخیں مت مارو، نوکر تمہاری آواز سنیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بات کا تذکرہ نہ جج بریک سے کرو نہ ہی کسی اور سے۔ ٹیسمین کہتا ہے آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال کیوں آیا؟ ہیڈا نے جواب دیا صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے جلا دیا۔ جب تم نے بتایا کہ اس کی تحریر سن کر تم نے حسد محسوس کیا کہ وہ تم سے اچھا لکھتا ہے تو میں کس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ تم اس سے پیچھے رہ جاؤ؟ ٹیسمین حیران پریشان کھڑا ہے۔ ایک طرف اسے ہیڈا کی بات پر یقین نہیں آ رہا کہ کیا وہ واقعی سچ بول رہی ہے، دوسری طرف وہ خوش بھی ہے۔ مگر تم نے پہلے تو کبھی مجھ سے اس شدت سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بے انتہا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ہیڈا نے اسے پھر منع کیا کہ بلند آواز سے مت بولے۔ وہ کہتا ہے کہ برٹا تو میری پرانی نوکرانی ہے، اسے سننے دو بلکہ میں اس سے خود بتاؤں گا۔ ہیڈا پریشان ہو کر کہتی ہے تم مجھے مروانے کی باتیں کر رہے ہو۔ ٹیسمین کہتا ہے ٹھیک ہے، میں برٹا کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، مگر آنٹی جولیا یہ بات سن کر کس قدر خوش ہوں گی، اور یہ بھی کہ تم مجھے جارج کے نام سے پکارتی ہو۔ میں کتاب کے جلنے کے بارے میں ابھی نہیں بتاؤں گا بلکہ میرے لیے تمہاری محبت کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وہ کتاب کے مسودے کو یاد کر کے پھر افسردہ ہو جاتا ہے کہ اس کا آئیلٹ پر بہت برا اثر پڑے گا۔ مسز ایلسٹریٹ وہاں آتی ہے۔
وہ پریشان ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہے کہ وہ آئلٹ اور ہسپتال کی باتیں کر رہے تھے، مگر اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں پریشان ہو کر اس کے گھر گئی، جہاں سے معلوم ہوا کہ وہ پچھلے روز سے وہاں نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا ہے۔ ٹیسمین اس کی پریشانی دیکھ کر ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے آئلٹ کے متعلق معلومات لینے جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہے نہیں، تمہیں اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جج بریک بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خبر ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، آپ اسے کیسے لیتے ہیں؟ مسز ایلسٹریڈ پوچھتی ہے کیا وہ خبر آئلٹ کے متعلق ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ خبر مل چکی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ آئلٹ مرنے کے قریب ہے اور اس وقت ہسپتال میں داخل ہے۔ مسز ایلسٹریڈ سخت پریشان ہو چکی ہے، اور ہیڈا کے کہنے کے باوجود کہ سب لوگ سن رہے ہیں احتیاط کرو، وہ جواب دیتی ہے کہ ہماری آخری ملاقات ناراضگی میں ہوئی، میں ضرور اس سے ملنے جاؤں گی اور اسے زندہ حالت میں دیکھوں گی۔ جج بریک کہتا ہے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ملنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ہیڈا پوچھتی ہے کیا اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی؟ جج بریک کہتا ہے ہاں، آپ کا خیال بالکل درست ہے، آج شام 3-4 بجے کے درمیان اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی اپنے سینے میں۔ سب لوگ پریشان ہیں، سب سے زیادہ مسز ایلسٹریڈ۔ ہیڈا کہتی ہے کیا اس نے اپنے سینے بریسٹ میں گولی ماری، کن پٹی ٹیمپل پر نہیں؟ خیر سینہ بھی اچھی جگہ ہے۔ جج بریک پوچھتا ہے ہیڈا اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہیڈا نے بات بدلتے ہوئے چالاکی سے کہا کچھ نہیں۔ جج بریک مزید کہتا ہے زخم بہت شدید تھا اور اب تک شاید وہ مر چکا ہوگا۔ مسز ایلسٹریڈ کہہ رہی تھی ہیڈا سب کچھ ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ وہ لوگ ہیڈا کی گفتگو سے پریشان ہیں۔ ہیڈا in a clear voice, at last a deed worth doing. Testman terrified. Good heavens, Hedda, what are you saying? Hedda, I say there is beauty in this. Brack, Mrs. Testman. Mrs. Elstrade, oh Hedda, how can you talk of beauty in such an act? Hedda, Eilert Lovborg has himself made up his account with life. He has had the courage to do the one right thing. مسز ایلسٹریڈ کا خیال ہے کہ پریشانی کی حالت میں آئلٹ نے ایسا کیا ہوگا، ویسی ہی پریشانی کی حالت میں جیسے کہ اس نے اپنی کتاب پھاڑ دی تھی۔ ہیڈا کہتی ہے نہیں، مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جج بریک حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا اس نے اپنی کتاب پھاڑ دی تھی؟ ٹیسمین اب پریشانی محسوس کر رہا ہے، وہ کمرے میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ ہیڈا یہ بہت برا ہوا، وہ اس طرح اس دنیا سے چلا گیا اور اپنی کتاب بھی چھوڑ کر نہ جا سکا جس سے اس کا نام زندہ رہتا۔ مسز ایلسٹریڈ کہتی ہے کہ کتاب کو دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ وہ جیب سے کاغذات نکالتی ہے۔ دیکھو جن نکات پر آئلٹ نے وہ کتاب لکھی تھی وہ سب نوٹس میرے پاس محفوظ ہیں۔ مسز ایلسٹریڈ searches in the pocket of her dress. Look here, I have kept all the loose notes he used to dictate from. Hedda, a step forward. Oh. Testman, you have kept them, Mrs. Elstrade? Oh. Mrs. Elstrade, yes, I have them here. I put them in my pocket when I left home. Here they still are. Testman, oh, do let me see them. Hedda سخت پریشان ہے مگر ٹیسمین خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ ان نوٹس کو دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بے حد بے ترتیب ہے، مگر ٹیسمین کا خیال ہے کہ اگر مسز ایلسٹریڈ اس کا ساتھ دے تو کتاب دوبارہ مکمل کی جا سکتی ہے۔ مسز ایلسٹریڈ کہتی ہے ہاں، ہمیں کم از کم کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ ٹیسمین جواب دیتا ہے کوشش نہیں، ضرور ہم اس کتاب کو مکمل کریں گے، اور اب میری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے۔ ہیڈا پریشانی سے کہتی ہے جارج تم زندگی اس کام کے لیے وقف کرو گے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں، کم از کم اپنا فارغ وقت میں اس کام کو دوں گا اور اپنی کتاب کو بعد میں مکمل کروں گا۔ آئلٹ کی یاد میں یہ کام ہونا چاہیے۔ ہیڈا تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہیڈا روکھے لہجے میں جواب دیتی ہے پرہیپس۔ ٹیسمین مسز ایلسٹریڈ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے غم پر قابو پاتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ کتاب کی تکمیل پر صرف کرنی پڑے گی۔ ہیڈا سخت پریشان لگ رہی ہے۔ مسز ایلسٹریڈ تعاون کا یقین دلاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس وقت تک آرام نہیں آئے گا جب تک میں ان نوٹس کو مکمل دیکھ نہیں لوں گا۔ ہمیں کہاں بیٹھ کر کام شروع کرنا چاہیے؟ ہاں، پچھلے کمرے میں۔ مسٹر بریک ہمیں اجازت دیں، آئیں مسز ایلسٹریڈ کام شروع کرتے ہیں۔
وہ دونوں اندر کے کمرے میں جاتے ہیں اور مکمل توجہ سے نوٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہیڈا عام چیئر پر بیٹھ چکی ہے اور جج بریک اس کے قریب موجود ہے۔ وہ جج بریک سے کہتی ہے، آئلٹ کا یہ اقدام کس قدر آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ Oh, what a sense of freedom it gives one, this act of Eilers love box. جج بریک جواب دیتا ہے، ہاں اس کے لیے یہ آزادی ہی ہے۔ ہیڈا کہتی ہے، میرا مطلب وہ نہیں۔ It gives me a sense of freedom to know that a deed of deliberate courage is still possible in this world. A deed of spontaneous beauty. جج بریک ہیڈا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ کہتی ہے، Oh, I know what you are going to say. For you are a kind of specialist too, like, you know. وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ وہ تمہارے لیے اس سے کہیں بڑھ کر تھا جس کا تم اپنے آپ سے اقرار کرتی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جواب دیتی ہے، I don't answer such questions. I only know that Eilert Lovborg has had the courage to live his life after his own fashion. And then, the last great act, with its beauty. Oh, that he should have the will and the strength to turn away from the banquet of life so early. جج بریک کہتا ہے، مسز ہیڈا مجھے افسوس ہے، میری بات آپ کے اس خیال، اس دلکش خیال، اس فریب کو زائل کر دے گی۔ ہیڈا نے کہا، کیا مطلب، کون سی بات؟ جج بریک نے کہا، یہ بات کہ آئلٹ نے اپنے آپ کو اپنی خوشی سے والنٹریلی گولی نہیں ماری۔ ہیڈا نے کہا، کیا مطلب، کیا تم نے کچھ چھپایا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، ہاں مسز ایلسٹریٹ کی خاطر میں نے کچھ چیزوں کو حسین آئیڈیالائزڈ بنا کر پیش کیا، یعنی اس کی موت اس کے اپنے گھر میں نہیں ہوئی بلکہ وہ سرخ بالوں والی گلوکارہ کے ذاتی کمرے میں گولی لگنے سے مرا۔ ہیڈا سخت پریشان لگ رہی ہے۔ جج بریک، وہ آج دوبارہ وہاں کس طرح جا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ جج بریک کہتا ہے، یہی سچ ہے، آج شام کو وہ وہاں گیا اور کسی چیز کا واپسی کا تقاضا کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے گمشدہ بچے کا ذکر کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا اشارہ اس کی گمشدہ کتاب کی طرف ہوگا، مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اس نے خود پھاڑ دی تھی، تو پھر وہ اپنی پاکٹ بک کا تذکرہ کر رہا ہوگا۔ اسی کشمکش کے دوران اتفاق سے گولی چل گئی، مگر وہ اس کے سینے میں، بریسٹ میں نہیں بلکہ نچلے حصے میں، معدے میں لگی۔ ٹیسمین اور مسز ایلسٹریڈ ہاتھوں میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑے اندر کے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آتے ہیں کیونکہ وہاں روشنی کم تھی۔ ٹیسمین ہیڈا سے کہتا ہے کہ کیا وہ اس کی رائٹنگ ٹیبل میں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے، ہاں، مگر پہلے مجھے اپنی چیزیں اٹھانے دو۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر پیانو پر رکھ دیتی ہے، پھر مسز ایلسٹریڈ سے پوچھتی ہے، آئلٹ کی یادگار چیزوں کے ساتھ کام کیسا جا رہا ہے؟ مسز ایلسٹریڈ جواب دیتی ہے کہ ان کی ترتیب بہت مشکل ہے۔ ٹیسمین جواب دیتا ہے، میں یہ کام مکمل کر کے ہی سکون کا سانس لوں گا۔ ہیڈا دوبارہ عام چیئر پر بیٹھ کر جج بریک سے پستول کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ ہاں تو پستول چوری ہوئی تھی، یہ کیوں کہا جائے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ آخر آج صبح وہ یہاں پر موجود تھا۔ کیا تم دونوں اکیلے تھے؟ وہ جواب دیتی ہے، ہاں کچھ دیر کے لیے۔ جج بریک کہتا ہے، اصل میں وہ پستول تمہاری تھی جس سے وہ مرا۔ میں یہ بات بہت پہلے جان چکا تھا کیونکہ مجھے تمہاری پستول کی پہچان ہے۔ ہیڈا پوچھتی ہے، کیا وہ پستول تمہارے پاس ہے؟ نہیں، پولیس کے پاس، جج بریک جواب دیتا ہے۔ اب اس پستول کے مالک کی تلاش کی جائے گی مگر وہ اس وقت تک تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں ان کو نہ بتاؤں۔ ہیڈا ڈر چکی ہے اور پریشانی کے عالم میں پوچھتی ہے، اگر تم نہ بتاؤ تو کیا ہوگا؟ وہ جواب دیتا ہے، پھر تمام عمر یہی خیال کیا جائے گا کہ وہ چوری کی پستول تھی، اور اگر معلوم ہو گیا کہ وہ چوری نہ ہوئی تھی اور مالک کا علم ہو گیا، بریک کہتا ہے، پھر سکینڈل بنے گا اور تمہیں عدالتوں کے چکر کاٹنا پڑیں گے، گواہیاں دینی پڑیں گی کہ تم نے پستول اسے کیوں دی۔ دوسری طرف اس تمام معاملے کے لیے لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی رائے دے رہے ہوں گے، مگر خوش قسمتی سے جب تک میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہیڈا نے کہا، اس کا مطلب ہے اب میں مکمل طور پر تمہاری گرفت میں ہوں۔ بریک کہتا ہے، میری پیاری ہیڈا، یقین کرو کہ میں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہیڈا کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا کہنا اور مطالبات ماننے پر مجبور ہوں گی، تمہاری غلام میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ I am in your power nonetheless,
subject to your will and your demands, a slave? A slave then? No, I cannot endure the thought of that, never. جج بریک کہتا ہے لوگ ان چیزوں کے بالآخر عادی ہو جاتے ہیں. People generally get used to the inevitable. وہ ٹیسمن کے نزدیک جاتے ہوئے جواب دیتی ہے ہاں شاید، اور ٹیسمن سے پوچھتی ہے کام کیسا جا رہا ہے. وہ جواب دیتا ہے اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. وہ مسز ایلسٹریٹ سے کہتی ہے یہ عجیب بات نہیں کہ وہ ٹیسمن کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ہی کام کر رہی ہے جیسے وہ آئلٹ کے ساتھ بیٹھتی تھی. آئلٹ جواب دیتی ہے ہاں کاش میں آپ کے شوہر میں وہی جوش پیدا کر سکوں. Oh, I could only inspire your husband in the same way. ہیڈا کہتی ہے oh, that will come too, in time. ضرور وقت کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. ٹیسمن کہتا ہے ہیڈا ایسا جوش میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، یقین کرو. Yes, do you know Hedda, I really think I begin to feel something of the sort, but won't you go and sit with Breck again? ہیڈا نے پوچھا میں آپ دونوں کی کسی طرح مدد کر سکتی ہوں. ٹیسمن نے کہا نہیں شکریہ جج بریک، مہربانی کر کے ہیڈا کو کمپنی دیں. جج بریک کہتا ہے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، مگر ہیڈا کہتی ہے کہ وہ تھکن محسوس کر رہی ہے اور صوفے پر آرام کرنا چاہتی ہے. وہ پچھلے کمرے میں چلی جاتی ہے اور درمیان کے پردے پھیلا دیتی ہے. کچھ توقف کے بعد کچھ دیر کے بعد اندر سے پیانو پر ڈانس میوزک کے بجنے کی بہت تیز آوازیں آتی ہیں. ان کو سن کر مسز ایلسٹریٹ پریشان ہو جاتی ہے اور ٹیسمن اندر کی جانب دوڑتا ہے کہ آج ڈانس میوزک نہ بجاؤ کیونکہ آنٹ رینا اور آئلٹ کی وفات ہوئی ہے. وہ پردے سے سر نکال کر غصے سے جواب دیتی ہے اینڈ آف آنٹ جولیا اینڈ آف آل دا ریسٹ آف دیم آفٹر دس آئی ول بی کوائٹ کلوزز دا کرٹن اگین. ٹیسمن کا خیال ہے کہ اس مشکل کام کو ہیڈا سے دور رکھنا چاہیے، لہٰذا مسز ایلسٹریٹ آنٹی جولیا کے ساتھ رہ سکتی ہے جہاں ٹیسمن شام کو آیا کرے گا اور دونوں مل کر کام کریں گے. اندر سے ہیڈا کی آواز آتی ہے میں تمہاری باتیں سن رہی ہوں. ٹیسمن کیا تم نے سوچا کہ میں شام کو اکیلے کیا کروں گی؟ ٹیسمن جواب دیتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں جج بریک ضرور تمہارے ساتھ وقت گزارے گا. جج بریک اس بات پر رضامند ہے. وہ کہتا ہے with all the player in life, Mrs. Tessman, we shall get on capitally together, we two. اندر سے ہیڈا کہتی ہے جج بریک اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو کہ ایسا ہوگا. Yes, don't flatter yourself, we will, جج بریک. ہیڈا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اندر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے. ٹیسمن، مسز ایلسٹریٹ اور جج بریک گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹیسمن یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بھاگتا ہے کہ ہیڈا پھر پستول سے کھیل رہی ہے. اس کے پیچھے جج بریک اور مسز ایلسٹریٹ ہیں. ہیڈا کی بے جان لاش صوفے پر پڑی ہے، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. برٹا اندر داخل ہوتی ہے. ٹیسمن جج بریک سے کہتا ہے اس نے کن پٹی پر گولی مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا. shot herself in the temple, fancy that. جج بریک جس کا رنگ اڑا ہوا ہے کہتا ہے good God, people don't do such things. www.server555.com